مارچ جب گزرتا ہے نا تو اس کے بعد یہ یعنی جنگی حالات جو ہیں ان میں یہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹ اچھا کے کچھ ممالک اچھا اور خاص طور پہ یو اے ای تو یہ جو ہے مطلب فلسطین کے حق میں مدد کریں گے, یہ آنے والا ٹائم بتائے گا جی. میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ اب ظاہر ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر ملک جو ہے نا اپنے اپنے حق کے لیے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. دوستی نام کی ہوتی ہے, اپنے مفاد اپنے آپ کو دیں گے, تو جس کا جہاں پہ مفاد ہوگا وہ اس حساب سے انوالو ہوگا. مگر میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جنگوں میں انوالو ہوتے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں یو اے ای آ سکتا ہے, اس کے علاوہ قطر جو ہے وہ آ سکتا ہے, سعودی عربیہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹس اپنے لیے تلاش کرنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی سم ہاؤ اور دی ادر کہیں نہ کہیں جنگی معاملات میں ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. اور آپ نے جو 2025 کے ٹاپ 10 کنٹریز کی جو زبردست قسم کی ریسرچ بنائی ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوورسیئر جو دوسرے ممالک میں ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا جو وہاں بسلسلہ روزگار گئے ہوئے ہیں, کہ دنیا کے 10 بڑے ممالک جو ہیں ان کا 2025 کا سال کیسا رہے گا ان کے لیے. دیکھیں یہ 12 ممالک ہم نے نکالے ہیں. جی بالکل. ٹاپ 10 کا پہلے ہم کر رہے تھے تو ہم نے کہا پھر ہر مہینہ 12 مہینے تو پھر 12 ملک ہونے چاہیے, ٹاپ 12 ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو ہماری پاک سرزمین ہے پاکستان, اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. بالکل. پاکستان کے لیے یہ جو 2025 کا سال ہے یہ شروع ہوگا. ویسے تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا, میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ کلیئر کروں, دیکھنے والے جو ہیں, ایسٹرولوجی جو ہے دنیا کے بہت سارے کلچرز کے اندر ہے, بہت سارے ممالک کے اندر ہے, اور ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. جیسے انڈیا ہے, انڈیا میں بکرمی کیلنڈر جو ہے نا وہ چلتا ہے. ہمارے ہاں اسلامک کیلنڈر, ہجری کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے. پھر کرسچینٹی میں کرسچن کیلنڈر چلتا ہے, وہ دنیا میں زیادہ رائج ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ ویسٹرن سائڈ پہ چلے جائیں, گریک کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے. ایرانی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ نوروز جو ہوتا ہے. اس کے بعد تو ایسٹرولوجی کے جو ہے نا کیلنڈرز وہ ڈفرینٹ ہیں. مگر ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ نا, میں نے سنا ہے کچھ ایسٹرولوجرز جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ایسٹرولوجی کا کیلنڈر ہے وہ جون سے شروع ہوتا ہے. ارے بھائی باقی بھی پھر جو جیپنیز ایسٹرولوجی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بھی بتاؤ, ٹھیک ہے. اوور آل دنیا کو تو نہیں نا پتا کہ یہ ایسٹرولوجی کا کیلنڈر ہے, دنیا کے لیے تو ایک نیا سال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جیسے اسلامی ہم کہتے ہیں محرم. پھر ایک اور چیز کہا جاتا, کسی نے کوئی سینئر صاحب ہیں انہوں نے فرمایا جی کہ جوپیٹر کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو پھر نیا سال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ارے بھائی آپ اس سال میں بھی تو جوپیٹر کی پوزیشن دیکھ کے اگلے سال کی پریڈکشن کر رہے ہیں نا. بالکل. تو بہرحال یہ باتیں, بہرحال نئے سال کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ 2025 جو ہے پاکستان کے لیے اوورال 20 دسمبر سن 2024 سے پاکستان کی اکانومی کا جو پہیہ ہے نا وہ لوگوں کو تو نظر آئے گا کہ یار یہ تو الٹا گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے. مگر پاکستان کی اقتصادی ترقی اس طرح سے ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ کہ منرلز جو ہیں, معدنیات, وہ اس کے بعد آپ ڈسکور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پتہ تو ہے. اور دوسرا ریکارڈنگ سے بھی پاکستان کو 2025 میں فائدہ آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کے حالات بلکہ اوور آل دنیا کے حالات جو نا مارچ تک بڑے سخت ٹیڑھے سیدھے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مارچ تک, مارچ اپریل تک جو ہے نا حالات دنیا کے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں. پاکستان بھی ظاہر ہے ان میں شامل ہے. سختیاں بڑھ سکتی ہیں, معاشی تنگی آ سکتی ہے, مگر جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, یہ وہی چیز ہوگی کہ انتہا جس وقت ہو جاتی ہے پھر قدرت جو ہے وہ امتحان مزید نہیں لیتی. آج کل ایک بڑا مسئلہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے, مطلب ہمارے تقریباً 50% لوگ سرکاری ملازم ہیں, تو ان کے آج کل سوشل میڈیا پہ کافی مطلب ویڈیوز بن رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ IMF کے کہنے کے اوپر حکومت جو ہے وہ بڑی سخت اقدامات لینے جا رہی ہے, جس میں یہ ہے کہ جو عمر کی لمٹ ہے وہ 60 سال ہے, اس کو کم کر کے 50 یا 55 کر رہے ہیں.
پھر وہ کہہ رہے ہیں جو پینشنر ہیں ان کو بھی ان کے پیسوں میں بھی کٹوتی ہوگی. اس وجہ سے بزرگ حضرات دیکھیں نا ساری زندگی جو ایک بندہ محنت کرتا ہے پھر وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے اپنی اولاد پہ. وہ کہتے ہیں چلو ایک آسرا ہے ہمیں ایک پینشن مل رہی ہے جس میں ہم اپنا جملہ اخراجات گھر کے جو ضرورت زندگی زندہ رہنے کے لیے میڈیسن بھی یوز کر لیں گے, کچھ کھا لیں گے, کچھ تھوڑے سیو کر لیں گے. تو لیکن حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ وہ مطلب بڑے سخت پریشان ہیں. اور یہ مطلب سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. ویوز لینے کے لیے لوگ اس طرح کی افواہیں بھی پھیلاتے رہتے ہیں. تو آپ کا اس میں ماشاء اللہ آپ کی بڑی ریسرچ ہے, آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے دیکھیں ایک عام آدمی کے حیثیت سے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اگر 55 سال کرتے ہیں تو جو 55 میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور اوپر سے اور یہ 55 والے سارے ریٹائر کر دیں گے تو اتنے اقتصادی طور پہ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے ان کو گریجویٹی دینے کے لیے یا ان کے جو بھی بینیفٹس ہیں. تو دیکھیں مرکری کی پوزیشن ہم نے دیکھی نہیں ہے, جی قوانین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نئے قوانین بنے بھی ہیں اور نئے قوانین بنتے ہوئے نظر بھی آئیں گے 2025 کے لیے. مگر مارچ اپریل تک میں نے جس طرح عرض کیا ہے نا بہت ساری چیزوں میں سے تنگی میں سے ہمیں گزرنا ہوگا. ٹھیک ہے. مارچ اپریل کے بعد پھر دنیا کی جو سٹیٹ ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی, ڈفرینٹ آ گیا. تو قوانین بھی تبدیل ہوں گے. ابھی ممکن ہے کہ یہ چیز ہو جائے, اچھا ممکن ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے سینکشنز کہہ رہا ہوں جو پابندیاں لگتی ہیں یا آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن ملکوں نے قرض لیا ہوتا ہے ان کو پوری کرنی ہوتی ہیں. تو یہ چیز پاسبل نظر آتی ہے. مگر یہ ہے کہ یہ چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو مڈ آف دا ایئر 2025 میں. تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات 4-5 مہینے کی ہے پریشانی. اس کے بعد پھر دیکھیں نا جس وقت پاکستان جو ہے اقتصادی طور پہ بہتر ہوتا ہے, جی بالکل, ہم قرضہ اتارنے کی اچھی پوزیشن میں قدرت کی طرف سے آتے ہیں ادھر سے تھوڑی نرمی آئے گی تو پھر جو ہے سوچا جائے گا. اور میرا خیال ہے اتنا کوئی بھی نہیں مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا کچھ نظر اور رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. بالکل یہ گھٹنے سے بڑھنے سے عمر گھٹانے سے یہ گھٹانے سے رزق وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق نہیں کم ہونے دیتا. رزق کا جو وعدہ ہے آپ ذرا جو ہمارے وفاق کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں کہ سچ آپ نے کہہ رہے تھے نہیں میں نے تو کہا ہے کیرو کارڈ سے بھی آپ نے نکالا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جی اللہ خیر کرے گا, بے فکر رہیں, کچھ نہیں ہوگا. میں تھوڑی سی سختی کے بعد ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس کے علاوہ نا انویسٹمنٹس جو ہیں پاکستان میں وہ آپ کو آتی نظر آئیں گی جون 2025 کے بعد. اچھا ٹھیک ہے, بہت ہیوی انویسٹمنٹس تو نہیں آئیں گی مگر آنا شروع ہوں گی. پاکستان اقتصادی طور پہ کہیں اچھی پوزیشن میں جا کے کھڑا ہوتا ہے 2026 کے اینڈ پہ. اچھا ٹھیک ہے, 2025 بھی ہمیں ایک مشکل کا سال ہے, بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے وہ گزارنا ہے. مگر اچھی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قدرت کی طرف سے کچھ اس طرح کی ریسورسز جو ہیں وہ مل جائیں گی کہ ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اس کے علاوہ وہ نئے قوانین کی میں نے جو بات کی وہ چیز بنتی نظر آئے گی. قانون کا جو کیا کہنا چاہیے دائرہ کار ہے وہ ذرا بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی, اور پاکستانی کی عوام باقی دنیا کی طرح جس طرح سے بھی دنیا کے حالات ہونے والے ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ دیکھیں پانی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, زلزلے ہیں, اس کے قدرتی آفات سال میں پاکستان کے لیے کیسے یہ ہیں جی, پانی سے ریلیٹڈ واٹر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں احتیاط پہلے اس کی مطلب کر لی جائے. جی بالکل, مگر ہوتا یہ ہے نارملی کہ بتاتے ہیں ہم ہر سال جی جی مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کوشش کرتے ہیں تو اویئر رہیں بہرحال ان چیزوں سے. اچھا, یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں مطلب یہ کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں, اس سے بھی ہمارا مطلب تھوڑا سا تحفظ ہو جائے گا, لوگوں کو فائدہ ہوگا یا مطلب قوانین میں تبدیلی جو ہے نا اس کی تو میں نے بات آپ کو کی ہے. جی جی وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. تو اوور آل پاکستان کے لیے 2025 اچھا ہے, جیسے 2024 جو تھا اسٹرگل کا سال ہے, مقافات عمل کا تھا نا, یہ اسٹرگل کا سال ہے, یہ طاقت پکڑنے کا سال ہے. 9 نمبر ہے تو یہ اس میں جو یوتھ ہے آپ کو یہ یوتھ کا سال ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اور بہتری کی طرف جو ہیں وہ اچھا دیکھیں میں نے دیکھا
کہنا نہیں چاہیے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں جو حکومت کی طرفداری کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بات اچھے اقدام جو ہے نا ان کی قدر کرنی چاہیے. اب مطلب ہمارے ایریاز میں نے دیکھا ہے، چبرجی سائڈ پہ چلے جائیں ادھر اسلام پورہ کرشن نگر میں بھی، انہوں نے سب کو نا پھلوں والوں کو یا سبزی فروش کو ان کو ایک باقاعدہ ایک روزگار کے طور پہ ریڑیاں دی ہیں، بڑی خوبصورت قسم کی ہٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ کور بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کہ اس سے ایک تو وہ جو کروچمنٹ تھی وہ بھی ختم ہوئی ہے، ان کو پٹریاں دے دی ہیں، ایسی سائڈز دی ہے جہاں پہ مطلب کہ ٹریفک کا بہاؤ نہیں ہے، وہ آرام سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ اپنا طریقے سے جی روزگار کریں. اس کے بعد وہ اس کو حفاظت سے بند کرنے کی بھی سہولت ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا کہ ڈی سی ریٹ کے اوپر ہم نے چیزیں میں بڑا اچھا، مطلب ایک اچھا لگا، دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اور ایک احسن اقدام لگ رہا ہے. جی بالکل اس طرح کی اگر مطلب کام کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر غریب آدمی کو روزگار ملتا رہے تو خوشحالی بے شک بالکل ایسے ہی انشاءاللہ کا دور نہیں ہے. انشاءاللہ کیونکہ باتوں کی بجائے پریکٹیکل کام نظر آنے چاہیے، بالکل ایسے پھر ہی لوگ اس طرف ہوتے ہاں ہیں. بالکل، ہمیں تو عمل کی ضرورت ہے اس جی وقت. بالکل. بالکل. اچھا جی، اس کے بعد کون سا؟ اس کے بعد سعودی عربیہ جو ہے اچھا جی، وہ ان کی جو ہے اقتصادی پوزیشن وہ تو ظاہر ہے دنیا کو پتہ ہے، جی اور بالکل. بہتری کی طرف جائیں گے یہ لوگ، مگر بہت ممکن ہے کہ جو خطے میں بڑھتی ہوئی جنگیں ہیں نا مڈل جی ایسٹ جی میں، ان کے اندر یہ شاید ڈائریکٹلی شامل ہو جائیں شام. فرسٹ کوارٹر گزرنے کے بعد. ہوں. مارچ جب گزرتا ہے نا تو اس کے بعد یہ یعنی جنگی حالات جو ہیں جی. ان میں یہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹ اچھا جی. کے کچھ ممالک اچھا جی. اور خاص طور پہ یو اے ای تو جو ہے، یہ جو ہے مطلب فلسطین کے حق میں مطلب کریں گے، یہ جیسا نظر آ آنے رہا والا ٹائم بتائے گا جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہے. یہ اب ظاہر ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر ملک جو ہے نا جی. اپنے اپنے حق کے لیے کام کرتا ہے، ہوں. ٹھیک ہے. دوستی نام کی ہوتی ہے، ہاں، اپنے پیرٹی وہ مفاد اپنے ہوتے ہیں، آپ کو دیں گے. تو جس کا جہاں پہ مفاد ہوگا وہ اس حساب سے انوالو ہوگا. مگر میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جنگوں میں انوالو ہوتے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں یو اے ای آ سکتا ہے، اس کے علاوہ قطر جو ہے وہ آ سکتا ہے، سعودی عربیہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. جی جنگی حالات جو ہے نا 2025 جو ہے نا وہ بیسیکلی جنگوں کے بڑھنے کا سال بھی ہے. اس میں جو ہے نا آپ انسانیت جو ہے نا اوور آل وہ بہت ساری جگہوں پہ سفر کرتی ہوئی نظر آئی بھی ہے 2024 میں، آئے گی بھی، یہ آ سکتی ہے. یہاں پہ جو مطلب اوورسیز کام کر رہے ہیں، مطلب مختلف ممالک سے گئے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، ان کے لیے کیسے مواقع ہیں کہ وہ بہتری ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جب ظاہر ہے کوئی ملک جنگ وغیرہ میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے بہت سارے جو ریسورسز ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں، کیونکہ جنگ پہ ایکسپینسز تو زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹس اپنے لیے تلاش کرنے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی سم ہاؤ اور دی ادر کہیں نہ کہیں جنگی معاملات میں ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ 2025 ہے ہی جنگوں کا سال، تو ان کی اکانومی کے اوپر ایک بڑا ڈینٹ اس صورت میں لگ سکتا ہے. ایک تو نیچرل کلیمٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھا کیلیفورنیا میں ہوا جو معاملہ، ارتھ کویک آیا ہے، اور میں پچھلے سال مطلب 2024 میں بھی میں بولتا آ رہا تھا کہ جی جو ہائی رائز بلڈنگز والے لوگ ہیں وہ احتیاط کریں، یا ارتھ کویکس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اس سال بھی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. تو ظاہر ہے رہتے تو انسان ہی ہے. تو ان کا جیسے ٹرمپ کی وہاں حکومت بننے جا رہی ہے، تو ان کی مطلب آگے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے 2025 تھوڑا سا مشکل سال ہوگا، لائف کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی. ایون ابھی یہ جو دن چل رہے ہیں نا 2024 کے آخر جو یہ دن بھی تھوڑے سے نا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا تو وہ پرابلم کے ڈیز چل رہے ہیں. ابھی ان کا پرابلم کا ڈیز، ہاں ہیلتھ کا ایشو آ سکتا ہے. جو ہمارے پاکستانی ہیں یا دوسرے انڈین یا بنگلہ دیشی ہیں یا دوسرے مختلف دوسرے کنٹری سے اوورسیز وہاں ایسے کام کر رہے ہیں یا جن کے وہاں ریزیڈنس بھی ہیں، جی تو ان کے لیے کیا نظر آ رہا ہے 2025 کو سختی ہے یا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک بڑا ملک ہے جی، اور اٹ از اے لینڈ فل آف اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ حصے جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور جس وقت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ علیحدہ ہو جائیں گے. ایک
मूवमेंट शुरू हो सकती है। ज़्यादा ज्यादा सूबे हैं उनके वहाँ हाँ कुछ ना जी, कुछ मूवमेंट होता शुरू है। हो सकती है, और जो ओवरसीज वहां पे जाके आबाद हो गए हैं वो कोई रास्ते बस्ते अपने लिए बना ढूंढ लें। लेंगे, मगर ये है कि कोई परेशानी की बात नहीं हाँ, परेशानी होती है वक्ती तौर पे, जी। मगर ये है कि ओवरकम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी जो हैं जी। उनको मैं ये कहूँगा कि जनाब दीन के साथ जुड़े रहें, अल्लाह ताला के साथ अपना बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें। ज़मीन का मालिक तो अल्लाह है, मालिकुल मुल्क तो अल्लाह है ना, जी। सारी कायनातें उनका मालिक वो है। आप बाउंड्री तो इंसानों ने बनाई है, बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल सारी जी। उसके अल्लाह बाद आ ताला जाता की है बादशाही यूनाइटेड है। किंगडम, जी। यूके जो है, इनमें आपको पता है कि 4 ममालिक हैं यूनाइटेड किंगडम में, जी, ठीक है जी। बिल्कुल। स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है और इंग्लैंड है। तो ओवरऑल इनकी इकोनॉमी जो है ना जी। वो शैम्बल्स में रहेगी, यानी इकोनॉमी इनकी जो है यूनाइटेड किंगडम की, उनको भी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस वक्त आ वो रही आएगी। बहुत सारे लोग यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के दूसरे ममालिक में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे अच्छा। आपको, क्योंकि यहाँ महंगाई ज़्यादा महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, और दूसरा ये है कि टैक्सेस की भरमार जो है वो पहले भी है, अभी यूनाइटेड किंगडम अपने शहरियों के ऊपर टैक्सेस और लगाते हुआ नजर आता है इनकी गवर्नमेंट जो है। स्टेबिलिटी जो है इनकी इकोनॉमी में इनको मेंटेन करने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो जो हमारे ओवरसीज गए हुए हैं वहाँ वो भी डिस्टर्ब हो। बिल्कुल, ओवरऑल जो है ना रेलोकेशन या रिलोकेशन जो है वो करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं नजर आएंगे, बिलखुसूस वो लोग जो 5 से 7 साल के दरमियान के अरसे में गए हैं, वो लोग मूव करते हुए दूसरी जगहों के ऊपर नजर आ सकते हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में बताएं। इंडिया के लिए ये है कि जी जो साल का एंड है ना 2025 का, वो थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए और लेके आएगा। 2025 में ओवरऑल जो है ना ये फिरका वाराना फसादात और ये चीजें, ये आपको गए बगैर, इंडिया भी बहुत बड़ी मतलब स्टेट तो है, ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, बड़ी उसमें कौमें आबाद है। तो ये है कि ओवरऑल ये भी अप्स एंड डाउन्स से रिलेट करेगा कम्युनिटीज को लेके, और दूसरा ये इकोनॉमी जो है ये इंडिया भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो वॉर हो रही है ना मिडिल ईस्ट की, ये इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी को मेंटेन मैनेज करने में। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर है ये तो बड़े मतलब अक्सर सोशल मीडिया बड़े बड़े मैंने देखे हैं लगे हुए, वो क्लिप लगा देते हैं जी वो कि इंडिया हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर और एटम बम गिरा देगा, तो क्या पाकिस्तान ऐसे तो नहीं बैठा हुआ? नहीं ऐसे तो नहीं है ना, मतलब ये इस तरह की वो ये बड़े अरसे से चलती आ रही हैं बातें। उन्होंने अपना भी तो बताना है ना, वो इंडिया इस वक्त तरक्की तो कर रहा है, बिल्कुल, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो नहीं जंग के लिए उनका जो है ना मामला वो अब और तरफ है। अब उनकी जो गवर्नमेंट है उनको बहुत सारी और चीजों के ऊपर काम करना है, ये जंग उनका एजेंडे में शामिल नहीं है। ऑल दो ठाठा इस तरह की चीजें बॉर्डर्स के ऊपर वो करते रहेंगे, उनकी हुकूमत को अवाम की सपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, क्योंकि जंगें जो हैं या कोई भी आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, अवाम की जब तक बैकअप नहीं है आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंडियंस को जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको ये प्रॉब्लम है, माने या ना माने। अच्छा, रशिया को आप कैसा देखते? रशिया जो है वो कहीं ना कहीं आके जो है यूक्रेन वाला मामला जो है साल के मिडिल तक या पहला क्वार्टर गुजरने के बाद वो कहीं मामले को सेटल डाउन करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस वॉर के अंदर चाइना जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अच्छा वो भी शामिल होता हुआ आपको नजर आएगा। चाइना की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। चाइना की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, वो सही ग्रो करेगी, और चाइना भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे? चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते हैं। तो कोई बिजनेस वगैरह इधर आएगा पाकिस्तान से? अच्छा, पाकिस्तान से इधर और इधर से चाइना उधर भी जाएगा आपस में अच्छा सेटअप रहेगा। अच्छा, ईरान आ जाता है जी उसके बाद। ईरान जो है ना वो गल्फ की वॉर के अंदर एंटर हो जाएगा। मार्च क्रूशियल है ईरान के लिए। अच्छा, हाँ, कोई बड़ा हमला ईरान की तरफ से जो है वो इसराइल या इस साइड पे वो उसकी तवक्को रखें आप, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि उनका बड़े अच्छे नामी गामी लीडर उन्होंने शहीद किए हैं। हाँ जी, तो ये चीज़ जो है ईरान तो भूलेगा नहीं। बिल्कुल, ईरान की इकोनॉमी में इश्यूज हैं, हर मुल्क की दुनिया की इकोनॉमीज में इशू हैं, मगर ये है कि ईरान जो है वो इस जंग में फरवरी मार्च में आपको
डायरेक्ट शामिल होता हुआ नजर आ नजर सकता आ है। रहा है, बिल्कुल ठीक है अच्छा, उसके बाद आ जाता है टर्की। जी। वो भी वही वाली बात है, खित्ते में जो बढ़ती हुई जंग है, हाँ, उसके टर्की को भी लपेट में उसका सब हिस्सा बनना हिस्सा बनना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है जी। टर्की का जो है आप देख लें कि जी वो भी अपने कवानीन को कुछ चेंज करना चाहते हैं। जी। उन टर्की में भी कवानीन की जो चेंजेस हैं वो आपको थ्रू आउट 2025 वो कभी कोई कानून बनेगा, कभी कोई बनेगा, कभी किस तरह होगा, कभी किस तरह होगा, और जंग वाले मामला जो हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होती हुई इनकी नजर आ सकती है। फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये ठीक है, ये तो मतलब हमेशा से पुरसकून है। हाँ ये तो मेरे अक्सर एक दोस्त वहाँ मतलब जाते रहते हैं, वो बताते हैं कि जी वो ऐसे जैसे एक हमारा देही इलाका है ना, इस तरह के लोग हैं वो मतलब दिलों के भी साफ हैं, और वहाँ ताज़ा आबो हवा है, वहाँ पे जंग इस किस्म का कम ही नजर आता है। लोग दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। जी बिल्कुल। कई लोग शिकायत करते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है अच्छा रेसिस्ट है, कई लोग ये कहते हैं। हाँ कुछ तो ठीक है, वो तो हर एक बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन है बिल्कुल ना, हाँ जी मगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जी जी इनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरफ स्ट्रॉन्ग जाएगी। है जैसे मैंने चाइना का अर्ज किया ना, जी बिल्कुल। हाँ, इनके इंटर मतलब आपस के रिलेशंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वो भी आपको वो भी बेहतर रहते हुए सही नजर ठीक आएंगे। है दुनिया के साथ भी ये बेहतर मामला जो है वो बनाने की कोशिश करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है। एंड पे जर्मनी जर्मनी जो है, जर्मनी के अंदर नई रिसर्चेस जो हैं मेडिकल से रिलेटेड, अच्छा वो आपको 2025 में एक कोई वबा टाइप चीज आ सकती है जिसमें जिसकी इलाज के लिए जर्मनी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो 2025 में आगाज उसका होता हुआ नजर आ सकता है जी। मतलब ये आंखों के लेंस वगैरह में भी जर्मनी बहुत जबरदस्त है इनके आंखों के लेंस क्या जी, कैमरों के लेंस के अंदर, हाँ ये मतलब होम्योपैथिक के अंदर, होम्योपैथिक में जर्मनी फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जर्मनी बहुत आगे है जी। बहुत आगे बिल्कुल सही है। नाज़रीन आपने देखा 12 कंट्रीज जो हैं उनकी 2025 का हवाल कैसा रहेगा। डॉक्टर साहब की बड़ी ज़बरदस्त चर्च थी, और इसके साथ ये है कि आपको पता चल जाएगा आपके ओवरसीज जो वहाँ पे आपके अपने प्यारे वहाँ जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके साथ आसानियाँ वाला मामला करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।